السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملکی منظرنامے پر جو اس وقت طاقت کی ایک جنگ جاری ہے، اس میں اب یہ جنگ یک طرفہ نہیں رہی ہے، بلکہ دوسری طرف سے بھی جواب آنے شروع ہو گئے ہیں اور جوابوں کا سلسلہ بھی طویل ہوتا جا رہا ہے۔ البتہ آج ہماری دو خبریں درست ثابت ہوئی ہیں جو ہم نے اپنے ایک کل والے ولاگ میں اور ایک صبح والے ولاگ میں آپ کو بتائی تھی۔ وہ کون سی دو خبریں درست ثابت ہوئی ہیں اس ولاگ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے اور ایک ایکسکلوزیو خبر بھی دیں گے۔ وہ ایکسکلوزیو خبر بما ویڈیو ہے، جی ہاں، جو رؤوف حسن پر حملہ ہوا ہے اس کی ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہوگی میڈیا کے اوپر، لیکن خواجہ سراؤں نے صرف آج جو ہے وہ منصوبہ بندی نہیں کی تھی، کل بھی فیلڈنگ لگائی گئی تھی۔ وہ کل کہاں فیلڈنگ لگائی گئی تھی اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ بھی ہم نے آپ کے لیے حاصل کیا ہے۔ تو چلتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جناب۔ لڑائی جاری ہے اس وقت ایگزیکٹو کی اور جوڈیشری کی پاکستان کے اندر، اور اس کے حوالے سے آج جو ہے وہ کافی جو صورتحال ایسی نظر آئی جس سے لگتا ہے کہ گھمسان کا رن پڑ چکا ہے۔ خبروں پر ہم اگر بات کریں تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں نیب ترامیم کیس سپریم کورٹ کے اندر، جس میں عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پر لیا گیا تھا، لیکن ان کا چونکہ کوئی بیان وغیرہ نہیں ہوا تھا اور اس کی لائیو نشریات بھی نہیں کی گئی تھیں۔ وہ کیس جناب اب فکس ہو گیا ہے 30 مئی کے لیے، جی ہاں 30 مئی کے لیے وہ کیس فکس ہو گیا ہے۔ اور جب پچھلی دفعہ سماعت ختم ہوئی تھی تو عدالت نے حکم دیا تھا کہ جی اگلی سماعت پر بھی عمران خان کو ویڈیو لنک پر لیا جائے۔ اچھا، اب آج جو ہے جو کیس فکس ہوا ہے 30 مئی کے لیے، اس میں عمران خان صاحب کو کتنا بولنے دیا جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہے۔ کیا اس کی لائیو نشریات ہوں گی، یہ بھی بات، اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ البتہ خیبر پختونخوا حکومت نے کل جو ایک درخواست دائر کی تھی کہ عمران خان صاحب کو لائیو دکھایا جائے پوری قوم کو، جس کے بارے میں نے آپ کو اپنی ایک اوپینین دی تھی کہ وہ خلاف قانون ہوگی درخواست، کیونکہ کسی قیدی کو لائیو نشر کرانے کا حکم از خود ہی ایک غیر قانونی حکم ہوگا، تو سپریم کورٹ وہ کیسے کوئی حکم غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ بہرحال فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، ہماری تو یہ ناقصی رائے ہی ہے۔ دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں تو جو فریقین ہیں، وہ جو پہلے جس چیز کا اگر کوئی تھوڑا بہت لحاظ باقی تھا وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے، حکومت کا اور پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو جناب وہ جو چیئرمین پی اے سی جو بننا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روایت ہے کہ وہ اپوزیشن کا ہوتا ہے، لیکن یہ قانون نہیں ہے۔ قانون کے مطابق حکومت کسی کو بھی یا اسپیکر جو ہیں وہ کسی کو بھی چیئرمین پی اے سی لگا سکتے ہیں۔ تو وہ پہلے شیر افضل مروت کا نام دیا تھا پی ٹی آئی والوں نے، عمران خان صاحب نے، ان کی پارٹی نے، پھر ان کی پارٹی کے اپنے اندر ایک جھگڑا پڑ گیا، نہیں شیر افضل مروت نہیں ہوگا۔ پھر ایک ڈارک ہارس کی طرح انٹر ہوئے شیخ وقاص اکرم اور سنی اتحاد کونسل نے ان کو نامزد کر لیا۔ پہلے شیر افضل مروت کو نامزد کرنے سے حکومت نے انکار کیا تھا، اور اب شیخ وقاص اکرم کے اوپر بھی جناب پھٹا پڑ گیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ان کو بھی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو یہ ناقابل قبول ہیں، اور رولز میں چونکہ ایسا کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ اپوزیشن کا بندہ ہو، تو اب یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس تعیناتی کے لیے ووٹنگ کروا لی جائے۔ اب اگر ووٹنگ کروائی جاتی ہے تو اس سے وہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس میں جو 16 اراکین ہیں ان کا تعلق حکومتی بینچوں سے ہے، اور جو 8 اراکین ہیں ان کا تعلق سنی اتحاد کونسل سے ہے۔ تو پھر لازم بات ہے جس کے اوپر حکومت ہاتھ رکھے گی تو وہی بنے گا۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ عہدہ ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف چلیں تو جناب وہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ جہاں عدالتوں میں لڑائی جاری ہے وہاں پہ پھر وہ میڈیا وار بھی جاری ہے۔ تو فیصل ووڈا صاحب جو ہیں وہ خم ٹھونک کے کھڑے ہیں جو جوڈیشری کے خلاف، اور انہوں نے آج بھی سینٹ میں خطاب کیا ہے، اور انہوں نے بڑی سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سینٹ میں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 سال پہلے جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری اسلام آباد کی، اس نے جسٹس محسن اختر کیانی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ جسٹس محسن اختر کیانی انہیں ہراساں کر رہے ہیں، ان کی احتجاج روک رہے ہیں، اور اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر 2 سال کے بعد اب انہوں نے ایک اور خط لکھا ہے جس میں ججز بتا رہے ہیں کہ کیسے جسٹس محسن اختر کیانی مس کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور وہ ان کی اگر بات نہیں مانتے یا ان کی سفارش نہیں سنتے یا ان کا دباؤ برداشت نہیں کرتے تو ان کی ACR خراب کی جاتی ہے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز کر دی جاتی ہیں، ان کی آواز دبا دی جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے فیصل وارڈر نے گفتگو کی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ الزام تو لگاتے ہیں کہ جناب فلاں ایجنسی نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ ان کا یہ وہ ملک ہے
جہاں پہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا بیٹا اغوا ہو جاتا ہے اور کئی ماہ کے بعد وہ بازیاب ہوتا ہے. اور وہ فیصل یوسف رضا گیلانی جو اس وقت چیئرمین سینٹ بھی ہیں, ان کے 4 بیٹے جو ہیں وہ پارلیمنٹیرین ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کیا وہ بھی ایجنسیوں نے کیا تھا. اور آپ کے علم میں ہوگا ناظرین کہ اس وقت وہ پھر جو ہے وہ افغانستان میں طالبان کے قبضے سے بازیاب ہوئے تھے, جو صاحبزادے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے. تو فیصل واڈا صاحب نے یہ ایک مثال دی. تو فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ اپنی طرف سے حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا جی, پھر ایک حملہ آج عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے بھی آیا. وہ فیملی کی طرف سے ایسے آیا کہ مریم ریاض وٹو جو بشرا بی بی کی جو بہن ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور کہا ہے کہ جناب جسٹس محسن اختر کیانی کی حمایت میں وہ اتری ہیں میدان میں, اور ان کا کہنا تھا کہ ہم جسٹس کیانی کے ساتھ کھڑے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ خدا کرے ہمارے قاضی اصل قاضی بن جائیں, مگر غلطی سے کوئی بھی قاضی فائز عیسیٰ نہ بنے. اب یہ جو ہے جہاں انہوں نے عدلیہ کے بیچ میں سیاست کو داخلت کرتے ہوئے نہ صرف جسٹس کیانی کی حمایت کا اعلان کیا, بلکہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی رگڑ دیا. یاد رہے یہ وہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جن کے بارے میں 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب کہتے کہ بڑے دبنگ جج ہیں اور ہمیں ان سے بڑی امیدیں ہیں. ابھی جناب ان کی سالی صاحبہ جو ہیں وہ ان کو نشانہ بنا رہی ہیں ایڈوانس میں. اچھا جی, اس سے آگے اگر ہم چلتے ہیں تو بات کرتے ہیں جی وہ جو ہم نے آپ کو یاد ہوگا کل جو رات کو ہم نے ولاگ کیا تھا, تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو بھی عدالتی کارروائی ہوئی تھی جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں وہ شاعر احمد فرحات کے حوالے سے کہ جی بڑے سخت انہوں نے ریمارکس دیے کہ جی میں تو سیکٹر کمانڈر کون ہوتا ہے, 18 گیٹ کا افسر ہے, اور ایجنسیاں نے اگر ملک چلانا ہے تو پھر اس طرح نہیں چلے گا. اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ نے بیان کیوں نہیں لیا اس کا سیکٹر کمانڈر کا. انہوں نے کہا جی ضمنی بیان لے لیا ہے, لیکن جج صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھنڈے ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. اور وہاں پہ جو وزارت دفاع کے نمائندے نے پیش ہو کر یہ کہا بھی تھا کہ جی ISI نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس وہ بندہ نہیں ہے, لیکن جج صاحب ماننے پہ تیار نہیں تھے. اور انہوں نے کہا جی میں ادھر جو ہے وہ سیکٹری داخلہ کو بھی بلاؤں گا, سیکٹری خارجہ کو, سیکٹری دفاع کو بھی بلاؤں گا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی میں پھر کابینہ وزراء کو بھی بلاؤں گا, پھر اس کے بعد میں وزیر اعظم کو بھی بلاؤں گا اور کابینہ کو بھی بلاؤں گا, اور ادھر عدالت میں بیٹھ کے کابینہ کے فیصلے کراؤں گا. تو ہم نے اس وقت بھی گزارش کی تھی کہ جناب بات یہ ہے کہ جو صدور اور جو وزراء اعظم ہوتے ہیں ان کو عدالتیں نہیں بلا سکتی, دنیا پوری میں کہیں پر نہیں بلا سکتی. یہاں پر ہمارے تو آ بھی جاتے ہیں, یہاں پر عدالتیں ان کو رگڑا بھی لگا دیتی ہیں, لیکن باقی دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. بہرحال ایک اور بھی ہمارا اس میں موقف تھا کہ جی اگر ایک شخص اغوا ہو گیا ہے تو یہ کیسے پہلے فرض کر لیا گیا کہ اس کو فلاں ایجنسی نے اٹھایا, کوئی وردی تو ہوتی نہیں ایجنسیوں کی. تو اب بیسکلی تو یہ اغوا کا مقدمہ ہے, تو پولیس کو تفتیش کرنے دیجئے, اور یہ پولیس کا اختیار ہے کہ وہ تفتیش کرے. پھر آپ تو پولیس سے پوچھیں کہ ہاں بھائی آپ کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے, کیوں نہیں آپ جو ہے وہ اس میں کوئی پیش رفت کر سکے. پھر اگر پولیس والے کہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ تو ایجنسیاں انوالو ہیں اور ہم آگے نہیں جا سکتے, تو پھر جج صاحب کا حق بنتا ہے جو بھی بات کریں. لیکن یہاں پہ تو ایڈوانس میں سارا مدعی ایجنسی کے اوپر ڈالا گیا. اچھا جی, آج وہ چونکہ انہوں نے طلب کیا تھا سیکٹری داخلہ کو اور سیکٹری دفاع کو, تو آج سیکٹری دفاع تو نہیں آئے, وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں. تو سیکٹری داخلہ جناب تشریف لائے تھے, اور آج جو ہے وہ جو جج صاحب کل جو بالکل ابل رہے تھے غصے سے, آج وہ بالکل نا جسے کہتے ہیں کہ ان کی صورتحال بالکل بدل گئی ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کل کے اپنے ولاگ میں آپ کو کیا کہا تھا, آپ ذرا کل والا ولاگ دیکھ لیجئے. ایک تو آج صبح والا تھا نا, ایک جو گزشتہ کل والا تھا, اس میں ہم نے آپ کو بلکہ اس کے تھمب نیل کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر ایک طرف جو ہے وہ اس طرح حملے ہیں اور غصہ تو دوسری طرف کیا ہے. تو پھر میں نے آپ کو ولاگ بتایا تھا کہ دوسری طرف سکون.com ہے, تو سکون کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. تو وہ سکون کی وجہ جو ہے وہ تو ہمیں نظر آ گئی کہ جناب آج جب کارروائی کا آغاز ہوا تو اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے, اور وہاں پہ جج صاحب نے پوچھا جی پولیس سے کہ آپ نے کسی کا بیان قلم بند کیا ہے. تو SP آپریشنز نے عدالت کو یہ بتایا کہ جی جو ان کے سینئر افسران تھے وہ تو موجود نہیں تھے, البتہ وزارت دفاع کے ذریعے جو ہے وہ پھر ہم نے ان سے بیان لیا ہے. تو جج صاحب نے پوچھا کیا یہ 161 کا بیان ہے, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, عدالت تفتیش میں مداخلت نہیں کرے گی. یہی بات تو ہم آپ سے کل گزارش کر رہے تھے کہ جو عدالتوں کا کام مداخلت کرنا نہیں ہوتا, یہاں پہ تو بھی کام بنا ہوا ہے
یہاں پہ جناب اگر حکومت کہ روٹی سستی کر دے عدالت کہتی کیوں سستی کی ہے، حکومت کے ہم اسٹوڈنٹس کو بائکس دیتے ہیں عدالت کہتے ہیں کیوں دیتے ہیں، یہاں پہ جناب حکومت کے ہم 100 وارڈ یا 200 یا وارڈ یونٹ فری دیتے ہیں تو عدالت کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو دینے والے. تو یہاں پر تو معاملات اور طریقے سے ہی چل رہے ہیں. لیکن یہاں پہ بہرحال آج کی جو کارروائی تھی اس میں اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے عدالت میں کہا کہ جناب میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ مجھے وقت دیا جائے، کم از کم 4 دن کا ہمیں وقت دیں، ہم جناب وہ بندے کو جو ہے وہ ریکور کروائیں گے جو شاعر تھا احمد فرحاد. اور وہ جج صاحب نے کہا جی اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی بندہ اسلام آباد سے اٹھایا نہیں جائے گا، بندہ ریکور نہیں ہوگا تو ریاست کی ناکامی ہوگی. بالکل ٹھیک کہہ رہے جی جج صاحب. پھر جج صاحب نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ مجھے آپ سے بڑی امیدیں ہیں اور چیزوں کو بگاڑ کی طرف نہ لے کے جائیں، اور جو ہیں وہ ریاست کے نمائندوں کو جو نہیں اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. غالباً وہ ان کی اہلیہ کی بات کر رہے تھے جو پٹیشن میں تھی. پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 4 دن میں جو ہے وہ احمد فرحاد کو بازیاب کرایا جائے. اب مقدمے کی جو سماعت ہے وہ جمعے کے دن ہوگی. اچھا یہاں پہ یہ جو ان کی بازیابی والا جو انہوں نے ٹائم دیا ہے جج صاحب نے، احمد فرحاد جو شاعر ہیں، اچھا وہ شاعر تو ہوں گے اپنی جگہ پہ، لیکن میں نے ان کی 2 ویڈیوز دیکھی ہیں، میں تو بڑا سخت مایوس ہوا ہوں اس بندے سے. ایک ویڈیو میں تو وہ موصوف جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں جو واقعات ہوئے پچھلے دنوں، اس میں کوئی مطلب 13 لوگوں کے شہید ہو جانے کا ذکر کر رہے تھے. اب بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی صاحب وہ کوئی نام پتے تو ہوں گے نا، کہ وہ پولٹری فارم کے انڈوں سے نکلے ہوئے چوزے تو نہیں تھے کہ مر گئے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو بھائی صاحب نے پورا فساد پھیلایا، 13 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ رپورٹ کر رہے تھے وہاں سے. ایک شاعر ہیں لیکن وہ ولاگ کرتے ہیں کہ جی میں اس وقت مظفر آباد میں موجود ہوں اور یہاں پہ اتنے لوگ موجود ہیں، اور وہ جناب اب تو وہ مطالبات ہی بدل گئے ہیں، 13 لاشیں ابھی یہاں پر پہنچے ہیں، ان کی نماز جنازہ ہوگی. کتنے ہوئی ہے 13 لاشاں دی نماز جنازہ؟ یہ وہ فیک نیوز ہے، یہ وہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا. اچھا اس کے بعد پھر میں نے ان کا ایک اور ولاگ دیکھا جس میں بھائی صاحب بڑے سٹائل مارتے ہوئے، جو پچھلی حکومت تھی پی ڈی ایم کی شہباز شریف سی، اس کے اوپر یہ الزام لگا رہے تھے کہ جناب نون لیگ کو تو میڈیا کو خریدنا آتا ہے، $20 ارب نون لیگ نے شہباز شریف کی حکومت نے میڈیا کو دیے. بندہ کہ سبحان اللہ، اور $20 ارب اس حکومت کے پاس ٹوٹل پاکستان چلانے کے لیے ہوتے تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. ان موصوف نے $20 ارب دلوا دیے، جیسے ان کے لیڈر ہیں عمران خان، وہ بھی کہتا ہے اتنے 1000 کروڑ ارب خرب ڈالر، اسی طرح ان کا باقی سب کا بھی یہی حساب ہے. تو یہ ان کی حرکتیں ہیں، مطلب $20 ارب فیک نیوز، پھر جناب 13 بندے مروا دیے فیک نیوز. ہاں یہ بات ہم ضرور کہیں گے کہ اگر کسی بندے نے فیک نیوز دی ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، اس کی گرفتاری بنتی ہے، گرفتار کریں، کیس بنتا ہے کیس بنائیں، کسی کو لاپتہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کو کس نے لاپتہ کیا، اگر کسی نے اس کو غائب کیا تو کارروائی کریں. لیکن یہ بھی ذرا دیکھ لینا کہ کسی نے اس کو اس وجہ سے تو نہیں غائب کر دیا کہ جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے ان کے اوپر الزام لگایا جائے. یہ بھی تفتیش ہونی چاہیے، تو تفتیش اس کی پوری ہونی چاہیے. تو جو البتہ یہ کریڈٹ ہم نے لے لیا، ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، ادھر پورا سکون ہے. تو آج کی جو کارروائی ہے عدالت کی، جس میں جناب جج صاحب نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ ہمیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں، کل جج صاحب کا ٹون کچھ اور تھی. اچھا جی اگلی جو خبر ہے وہ بھی ہم اس کا کریڈٹ ضرور لینا چاہیں گے، اور وہ کریڈٹ لینا چاہیں گے جناب ٹہریان والا کیس. اب ٹہریان والے کیس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پہلے لگا تھا، اور اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی تھے اور جسٹس ارباب طاہر تھے. اور اس وقت اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. کیس پہلے 1-2 اس کی سماعتیں ہوئیں، لیکن ابھی اس کا فیصلہ نہیں آیا تھا کہ 2 ججز نے اپنے جو ہے وہ چڑھا دیا اس کی ویب سائٹ پہ. پھر اس کو چیف جسٹس نے اتارا کہ بھائی ابھی بینچ نے بیٹھ کے فیصلہ نہیں سنایا، آرڈر سنانے کی ڈیٹ ہی اناؤنس نہیں ہوئی، تو آپ نے پہلے کیسے چڑھا دیا؟ پھر پریس ریلیز جاری ہوئی تھی. اچھا اب یہ میچ انہوں نے پھنسا لیا ہوا تھا. اب جب جسٹس عامر فاروق نے اس کیس کے لیے بینچ بنایا تو انہوں نے 2 کام کیے. ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیا، اور دوسرا جو ہے وہ ایک اور جو اس میں جج تھے محسن اختر کیانی، وہ اس میں نہیں تھے. لیکن آپ کو ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں 6 تو وہ خط والے جج ہیں، اور باقی بھی جو 2 ہیں ان کے بارے میں بھی ہم کیا آپ سے عرض کریں. تو وہ جو بظاہر ایسا لگتا ہے مبینہ طور پہ کہ عمران خان صاحب کی محبت کافی ہے دل میں جی ان کے، تو انہوں نے یہ کیا. اچھا آج اس میں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ آج جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے اس کیس کے اندر، سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ نہیں تھے جی، وہ کینیڈا جا رہے تھے، اور انہوں نے یہ ریکویسٹ بھجوائی تھی عدالت میں کہ کیس کو 2-3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا جائے. اور جو درخواست دہندہ تھا متاثرہ جو راشد نامی شہری تھا، وہ اس کا جو وکیل تھے وہ موجود تھے. اب
ہونا بظاہر کیا ہونا چاہیے تھا اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جج صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ جو وکیل صاحب نہیں تھے ان کے لیے بات ان کے کہنے پر ملتوی کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اچھا دوسرے فریق کو سن لیتے ہیں جو وہ آ کے سن لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ہوا کیا، سماعت شروع ہوئی، انہوں نے پٹیشنر کے وکیل کو تو بولنے نہیں دیا نا، کہ تو بولنا ہی نہیں کہا، اور اس کے دلائل وغیرہ نہیں دیے. ان سے کہا گیا کہ جج صاحب نے کہ یہ میں نے فائل کھولی ہے اور اس میں ایک بند لفافہ لگا ہوا ہے اور اس میں 2 ججوں کا جو ہے وہ فیصلہ موجود ہے، تو آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں وکیل صاحب. تو وہ درخواست دہندہ کے وکیل نے کہا کہ جناب میں جب تک یہ پڑھ نہ لوں میں اس کے بارے میں کوئی رائے کیسے دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، یہ مقدمہ ناقابل سماعت ہے، ہم اس مقدمے کو خارج کرتے ہیں. واہ. اب یہ بھی ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی متاثرہ فریق جو ہے وہ نہیں ہے پٹیشنر، اور ٹہریان متاثرہ فریق ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. لیکن کیس یہ تو نہیں ہے کہ متاثرہ فریق کون ہے. کیس تو یہ ہے کہ بھائی انہوں نے بطور سیاستدان جب رکن قومی اسمبلی کے طور پہ اپنے کاغذات داخل کرائے عمران خان صاحب نے، چاہے وہ 2013 میں جمع کرائے، چاہے وہ 2018 میں جمع کرائے، چاہے وہ 2022 میں جمع کروائے، انہوں نے ہر موقع پر اپنی اولاد کو چھپایا. کیس تو یہ ہے. یہ تو کیس ہے ہی نہیں کہ ٹہریان متاثرہ فریق نہیں ہے، متاثرہ فریق ہے وہ تو آئی نہیں. تو جناب وہ راشد صاحب کون ہوتے ہیں؟ راشد صاحب ایک پاکستانی تو ہیں، وہ پاکستان میں الیکشن لڑ رہے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں، تو وہ چیلنج تو کر سکتے ہیں، متاثرہ فریق تو پھر بنتے ہیں. لیکن نہیں، یہاں پر چونکہ معاملہ کچھ اور ہے تو انہوں نے جناب یہاں پہ ایک چیز میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جب قوموں میں ایک سامنے زندہ جیتا جاگتا انسان سامنے موجود ہے ٹہریان کی صورت میں، اور ہمارے جج صاحبان کہہ رہے کہ نہیں ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، نہ ہم اس کو دیکھیں گے، ہم یہ کیس سنیں گے ہی نہیں، اور کوئی اس کیس کو سن ہی نہیں سکتا، یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. تو پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست میں اجازت دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ یہی کچھ کریں، ریاست کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ وہ انجام ہے جس کی طرف ایک باقاعدہ پلاننگ کر کے پاکستان کو لے جایا جا رہا ہے، ایک اس قسم کی فری اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہرحال جب ریاست میں انصاف نہ رہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. اب معاملہ یہ نہیں تھا کہ اب عمران خان کہہ دینا آ کے ایک دفعہ کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، نہیں کہہ رہے تو آپ مدعی کو کہہ دیں گے جی آپ وہ جو آپ کس بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیٹی ہے، تو وہ جو امریکہ کی عدالت کا فیصلہ وہ پیش کر دے گا. لیکن آپ مدعی کے وکیل کو بولنے نہیں دے رہے، اور عمران خان کے وکیل کی تو ضرورت ہی نہیں. میں نے تو پہلے بھی معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ باقی پارٹیوں کا وکلا ونگ ہوتا ہے، تو یہاں پہ تو ججز ونگ رہا ہے، وہ سپریم کورٹ کا عام خیال آپ کو پتہ ہی کیا کیا معاملات کرتے رہیں، تو ان کو تو وکیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی ان کو وکیل کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ یہاں پر جو ہیں معزز جج صاحبان میں پوری ادب احترام کے ساتھ ان کی فیصلے کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں کہ جناب یہاں پہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. میری نظر میں بظاہر آپ اختلاف کر سکتے ہیں. البتہ یہ جو میں کریڈٹ لینا چاہ رہا ہوں، میں نے آج صبح جو ولاگ کیا تھا جس کے بیچ میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ عمران خان کو ٹہریان کیس میں پھنسانے کے لیے کیس نہیں لگا، یہ عمران خان کو اس کیس میں کلین چٹ دینے کے لیے کیس لگایا گیا ہے. تو یہ اب ایک لڑائی جاری ہے، اور یہاں پر اب یہ سمجھیں کہ ایک فریقہ نے اپنے بندے کو کلین چٹ دے دی ہے. اور اب ہم چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. آپ نے سنا ہوگا رؤوف حسن جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک وہ ہیں ترجمان ہیں، ان کے اوپر ایک حملہ ہوا، اور حملہ GNN ٹی وی چینل پہ وہ ایک شو میں شرکت کرنے جا رہے تھے یا کر کے نکل رہے تھے، پر GNN کے آفس کے باہر وہ بظاہر جو افراد ہیں وہ خواجہ سرار دکھائی دیتے تھے، ٹرانسجینڈرز تھے، انہوں نے حملہ کیا. 4-5 وہ لوگ تھے، ان کے چہرے پہ کٹ لگا جس کے بارے میں پہلے کہا گیا کہ چاقو کا کٹ ہے، پھر کہا گیا کہ جی یہ بلیڈ کا کٹ ہے. یہ اس وقت آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، ایک CCTV کی فوٹیج ہے اور ایک موبائل کیمرے کی فوٹیج ہے. جو زیادہ واضح ہے وہ موبائل کیمرے والی ہے. تو کیسے ان کو مارا گیا، کیسے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، جی بالکل ہم اس کی مکمل 100% اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو اس طرح چوک چوراہوں میں تشدد کا نشانہ بنایا جائے. چوک چوراہوں میں کیا کہیں پر بھی تشدد کا نشانہ بنایا جائے، اس چیز کی بالکل تفتیش ہونی چاہیے. اور اس کیس میں سے جسے کہتے ہیں کوئی سیاسی مائلیج نہیں لی جانی چاہیے. جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کو گرفتار کرنا چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے اور اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. اگر ان خواجہ سناؤں گا کوئی کلیم ہے ان کے اوپر تو وہ اس کلیم کو بھی دیکھا جانا چاہیے کہ یار ان کا کوئی لین دین کا مسئلہ ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے،
ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا بھی ازالہ ہو، لیکن جو انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا وہ بالکل غلط بات ہے اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ تو وہ آپ نے ویڈیو فوٹیجز دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ، ابھی بھی آپ نے ہمارے بھی اس پروگرام میں دیکھی دونوں ویڈیو فوٹیجز، لیکن جناب یہ بات اتنی سادی نہیں ہے۔ میں اب آپ کو ایک ایسی فوٹیج دکھانے والا ہوں جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جناب یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یہ کل بھی فیلڈنگ لگی تھی اور ایک اور ٹی وی چینل کے باہر لگی تھی۔ اب اس وقت آپ ایک فوٹیج دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پر اسکرین کے اوپر کہ ایک فوٹیج ہے جس میں یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے۔ یہ بیسکلی جو پچھلی فوٹیجز ہیں جہاں پر آج حملہ ہوا وہ تو جی این این چینل کی ہیں، جس کی میں ابھی فوٹیج بتا رہا ہوں، یہ سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج ہے۔ ایک نیوز کے باہر جب وہ اپنا پروگرام کرنے کے لیے جانا تھا انہوں نے، رؤوف حسن صاحب نے، تو یہاں پر باہر خواجہ سراؤں نے اپنی فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی، یعنی کہ کل جو ہے وہ رؤوف حسن صاحب کسی بھی وجہ سے اس فیلڈنگ سے بچ کر نکل گئے تھے جو آج ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ تو یہ آج والا واقعہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، اس کے لیے کل بھی فیلڈنگ لگائی گئی تھی۔ یہ ایک ویڈیو جو ہے ایکسکلوزیولی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اچھا جی، ہم اب رؤوف حسن صاحب سے آگے نکلتے ہیں، بلکہ آگے جاتے ہیں تو پھر ہمیں رؤوف حسن ہی کھڑے نظر آتے ہیں۔ وہ ایسے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عدلیہ اور ججز کو اسکینڈلائز کرنے کے معاملے میں رؤوف حسن اور شعیب شاہین کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جسٹس ستر من اللہ نے جناب وہ چیف جسٹس صاحب سے کیا ہے کلوا کے وہ ایک توہین عدالت کی کارروائی تو شروع کروا دی تھی کہ جو لوگ جناب بات کر رہے تھے ججز کے خلاف، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ دن بھر عدالتوں کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں ان کی طرف نہ جسٹس ستر من اللہ کا دھیان آتا، نہ ہی محترم چیف جسٹس صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ ان لوگوں کو بھی توہین عدالت کے نوٹس میں ایڈ کر لیا جائے۔ تو فیصل واڈا کو تو نوٹس چلا گیا، پھر مصطفیٰ کمال کو تو چلا گیا، لیکن انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ اگر ہماری پگڑی اچھالی جائے گی تو ہم پگڑیوں کو فٹ بال بنائیں گے۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ اگر ہمیں پراکسی کہا جائے گا تو پھر ہم اس کا جواب بھی دیں گے، لیکن رؤوف حسن نے تو ٹوٹلی چیف جسٹس اسلام آباد کو میڈیا کے سامنے بیٹھ کے ٹاؤٹ کہا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے کہا، مطلب اتنی کھلی ڈلی وہ حملے کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے لیے سارا کچھ معاف ہے۔ چلیں عدلیہ کی طرف سے معاف ہوگا، لیکن ابھی میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب نے یہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے رؤوف حسن اور پی ٹی آئی کے رہنما شعیب شاہین کے خلاف۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب کے بارے میں بتا دوں، یہ وہی صاحب ہیں جن کی پٹیشن پر ایک جج صاحب کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے مستعفی ہونے کے باوجود، سپریم کورٹ کے جج صاحب جسٹس مظاہر نقوی صاحب، اور ایک جج صاحب جسٹس اعجاز الحسن صاحب نا، وہ پہلے ہی دوڑ لگا کے چیف جسٹس بننے والے تھے لیکن وہ دوڑ لگا گئے، لیکن ان کے ذمہ دار یہ میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب ہیں۔ تو میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب نے جو ہے وہ اپنی درخواست دائر کی ہے کہ جی عدلیہ اور ججز کو اسکینڈلائز کرنے پر رؤوف حسن اور شعیب شاہین کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے جائیں۔ انہوں نے جو توہین آمیز انٹرویوز دیے ہیں اور جو گفتگو کی ہے ان کے ٹرانسکرپٹس بھی پٹیشن کے ساتھ لگائے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ماضی میں بھی جو ہے عمران خان صاحب نے توہین عدالت کی لیکن ان کو سزا نہیں دی گئی، اگر ان کو سزا دے دی جاتی تو پھر آج یہ توہین عدالت کی کارروائیاں نہ ہوتی۔ ان کو سزا نہ دینے کی وجہ سے یہ مزید توہین عدالت کرنے کا پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کو حوصلہ ملا ہے، اور ماضی میں سپریم کورٹ ججز کو اسکینڈلائز کرنے پر سیاستدانوں کو سزائیں سنا بھی چکی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن میاں داؤد صاحب آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بندے تو نہیں تھے نا جن کو سزائیں سنائی تھی، وہ تو نون لیگ کے تھے، یہ نون لیگ والوں نے کی ہوتی تو سزائیں ہو جاتی۔ تو بہرحال یہ انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ نے عمران خان کے جو خلاف توہین عدالت جو انہوں نے کی ہے ان کے تسلیم شدہ الزامات پہ توہین عدالت کی کارروائی نہیں چلائی تھی، لیکن اب بھائی جی آپ کو یہ کارروائی کرنی پڑے گی، یہ پٹیشن میں استدعا انہوں نے یہ کی ہے۔ اچھا جی، دوسرا پھر وہ حملہ دوسری طرف سے بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ حملے آ رہے ہیں۔ ایک فیصل واڈا بیان لے کر آ گئے، یہ میاں داؤد صاحب پٹیشن لے کر آ گئے، اور ایک جو ہے وہ قانون سازی ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی طرف سے کہ دوہری شریعت جو ہے سپریم کورٹ کے ججوں اور ہائی کورٹ کے ججوں پر پابندی عائد کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 177، 193 اور 208 میں ترامیم کا بل لے آئی ہے، اور یہ بل لایا گیا ہے قومی اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان کی طرف سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کوئی بھی شخص جو کہ دوہری شہریت یا سٹیزن شپ رکھے وہ سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا جج نہیں تعینات ہو سکتا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ ججز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بلکہ ججز کا سٹاف اور ان کے آفیسرز بھی ان کے اوپر یہ پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ آئین کے تحت ججز کی ریاست سے وفاداری
یقینی بنانے کی ضرورت ہے. دیکھتے ہیں اب اس پہ پارلیمنٹ کیا کر پاتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے لیے ہم مزید خبریں لے کر حاضر ہوں گے. اب تک اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.